ساتھ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کے شیطان مل جائیں، تمام شیطانی طاقتیں مل جائیں، نفس پورا زور مان لے، ایک بھی گناہ ایسے بندے سے نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود شیطان کو صاف صاف چیلنج کر دیا ہے، ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے حکم کے نہ ماننے اور بڑے بولنے کی سزا میں جنت سے نکالا تھا، اور اس مردود شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بھی ایک چیلنج کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، جب آدم کی اولاد قیامت تک رہے گی تو پھر مجھ کو بھی قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکلنا پڑا اور یہ ذلت سہنی پڑی، میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا، میں دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا، اور ہر ممکن جتن کر لوں گا کہ اس کی اولاد کو اس قابل نہ رہنے دوں، اس سے اتنے گناہ کروا دوں، اس کے دل کو سیاہ اور روح کو کالا کر دوں کہ پھر یہ جنت میں آنے کے لائق نہ رہ جائے۔ خود میں بھی جنت سے نکلا ہوں، اس کو بھی جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان، جو بندے میرے بن جائیں گے، اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے، میرے اللہ، جو بندے میرے بن جائیں گے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں لیس لک علیہم سلطان، تیرا کوئی قابو میرے ایسے بندوں پر نہیں چل پائے گا۔ شیطان ہم سے جو گناہ کرانے میں کامیاب ہو رہا ہے، ہم سے تو نمازیں چھوڑوا رہا ہے، ہماری جو آنکھیں گندی کر رہا ہے، ہم کو جو بے حیا اور بے شرمی کے کام ہم سے کرا رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کا وہ والا ساتھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں۔ آج کی اس مجلس میں جی جان نکال کر رکھ دینی ہے، اللہ کے سامنے یہ مانگنا ہے کہ اللہ اب تک ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم پتہ نہیں کس کس کو اپنا ساتھ لینے کی کوشش کرتے رہے، ہم پتہ نہیں کس کس کے ساتھ پر مطمئن بیٹھے رہے، فلاں منسٹر ہمارے ساتھ ہے، فلاں پارٹی ہمارے ساتھ ہے، فلاں آفیسر ہمارے ساتھ ہے، فلاں بروکریج ہمارے ساتھ ہے، فلاں تاجر ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش